آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. آج کی گفتگو کا عنوان تذکرہ اخلاق کریمانہ حصہ 2. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ساتھیوں، اپنی گزارشات میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ذکر جاری رکھے ہوئے ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما دعاہ احد من اصحابہ ولا من اہل بیتہ الا قال لبیک. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق کریمانہ ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ جمعہ بھی کیا تھا، آج اسی سے آگے گفتگو جاری ہے. بغیر کسی تمہید کے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں نے یا آپ کے گھر والوں نے جب بھی کسی کام کے لیے یا کسی وجہ سے بلایا تو آپ جواب میں فرمایا کرتے تھے لبیک، میں حاضر ہوں. جب بھی کسی نے آپ کو بلایا تو آپ نے جواب میں کہا کہ لبیک، میں حاضر ہوں، بتائیے کیا کام ہے. فَبِذَلِكَ أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اسی بنا پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے حبیب، آپ چونکہ آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ چونکہ اپنے ساتھیوں اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک صفت بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے محبوب کریم، اللہ کی خاص رحمت کا نتیجہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں. گویا پوری انسانیت کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے ارد گرد جو تمہارے ساتھی ہیں، گھر والے ہیں، تمہارے ماتحت ملازم ہیں، تمہارے دیگر دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ تمہارا معاملہ نرمی والا ہونا چاہیے. جیسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے لیے معاملہ تھا، تمہارا بھی ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے. فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تند خو ہوتے، تلخ مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ سارے لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ چھٹ جاتے، یا آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، یا آپ کے ارد گرد کبھی جمع نہ ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے درگزر کیجئے. یہ جو غلطی کر بیٹھے، کوئی کوتاہی کر بیٹھے تو آپ ان سے درگزر کر لیجئے. فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. اور اے محبوب کریم، آپ اپنے رفقاء اور ساتھیوں کے لیے اللہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب کوئی غیب آدمی اپنے کسی بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو، وہ بھی غیب ہو، تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتی ہے وہ دعا۔ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے وہ غیب کے لیے ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی بھائی کے لیے خیر کی دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اے اللہ یہ شخص جو اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر مانگ رہا ہے، یہ جو التجا کر رہا ہے، جو کچھ یہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اے اللہ وہ سب خیر ہے تو اسے بھی عطا فرما۔ اور دیکھیے دوسروں کے لیے دعا مانگنے کا فائدہ کہ فرشتے جو اعلیٰ ترین مخلوق، اعلیٰ ترین صفات کی مالک ہیں، وہ آمین بھی کہتے ہیں، اور ساتھ وہ ساری خیریں جو وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے التجا کرتے ہیں اللہ اسے بھی عطا فرما۔ آگے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظامی امور میں آپ اپنے ان ساتھیوں سے مشورہ کرتے رہیے، مشورہ کیجئے۔ بلکہ علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، توجہ کیجئے گا، ایسا سربراہ معزول کرنے کے لائق ہے، اسے معزول کرنا واجب اور ضروری ہے، جو اہل علم سے اپنے نظام سلطنت کے بارے میں مشورہ نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے۔ آج دنیا کے اندر یا اپنے ملک کی لگا لیں، سب سے زیادہ جو انتظامی معاملات اور امور کے اندر جو نقصان کا باعث چیز بن رہی ہے وہ ہمارے حکمرانوں کا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا، کہ کچھ نہ آتے ہوئے بھی کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ اور دوسرا بڑا جو نقصان ہے وہ اپنے ارد گرد چاپلوسی لوگوں کا عہدوں پر قائم کرنا، اہل علم کا نہیں بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت یسر 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 کے نعرے لگاتے رہے۔ حالانکہ اللہ نے اپنے محبوب کریم کو حکم دے کر فرمایا، شاور، امر کا صیغہ ہے کہ آپ ان سے مشورہ طلب کیجئے اپنے ساتھیوں سے۔ حالانکہ محبوب کریم کو تو ضرورت نہیں مشورہ طلب کرنے کی، بتایا انسانیت کو، بتایا امت کو کہ آپ نے مشورہ کرنا ہے دوسروں سے، اہل علم سے خاص طور پر۔ اور مشورہ کرنے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی بات حتمی طور پر طے ہو جائے مشورے کے بعد تو اس کو اے محبوب کریم کر گزری، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پھر اس کام کو کر گزریے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ یقیناً بہتر نتائج نکالتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا سورہ اعراف کے آخر میں، خذ العفو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو اختیار کیجئے، یعنی یہ آپ کے مزاج کا حصہ بن جائے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہو تو آپ اسے معاف کر دیں، آپ اس سے درگزر کریں، آپ اسے چھوڑ دیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا، اپنی ذات کے لیے۔ اسی طرح فرمایا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کا کہتے ہیں،
लगातार अच्छाई का लोगों को कहते रहिए। फरमाया वअअरिद अनिल जाहिलीन, और अगर कोई आदमी आपसे उलझता है और बावजूद इसके कि आप सही बात कर रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसे जाहिल लोगों से आप किनारा कशी इख्तियार कीजिए। उनके साथ उलझ कर अपना वक्त ज़ाया न कीजिए। बात मानता है तो ठीक है, नहीं अस्सलाम वालेकुम कहकर किनारा कश हो जाइए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस आयत के ज़िमन में एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या लिखा है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस वाक़या को नकल करते हैं कि उयैना इब्न हैसम एक साहब थे, उनके भतीजे मदीना मुनव्वरा में रहते थे जिनका नाम हुर इब्न कैस था। ये सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुशीरों में से थे और ख़ास आदमी थे। ये उयैना इब्न हैसम एक दफ़ा अपने भतीजे के यहाँ मदीना मुनव्वरा में रहने के लिए आए, तो एक दो दिन रहने के बाद कहने लगे, भतीजे आपका ताल्लुक सैयदना उमर फारूक से बड़ा अच्छा है, आपकी बात मानते हैं, मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे मुलाकात का टाइम लेकर दीजिए। चुनाचे हुर इब्न कैस ने टाइम लेकर दे दिया। चुनाचे सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इंतज़ामी उमूर में हमेशा अहले इल्म से मशवरा किया करते थे, और वो अहले इल्म चाहे छोटे हों या बड़े हों इसका लिहाज नहीं रखते थे, मशवरा किया करते थे, छोटे बड़े किसी भी उम्र के हों, इल्म वालों की बड़ी कदर किया करते थे। हमारे यहाँ तो छोटों की बात को का कोई माना ही नहीं रखा जाता है। अगर कोई अच्छा भी मशवरा दे तो फौरन बाबा जी कहते हैं, ले उम्र देखो नहीं तो गाल देखो। हालांकि जरूरी नहीं है कि छोटा अच्छी बात ना कहे, ना ये जरूरी है कि बड़ा अच्छाई कहे। इल्म के मुताबिक बाद दफा छोटे भी बड़ी अच्छी बात कह जाते हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन भी बैठे हुए थे, तो आपने एक सवाल किया कि बताओ वो कौन सा दरख्त है जिसकी हर चीज कारामद है, उसका फल, उसके पत्ते, और उसके पत्ते 12 महीने झड़ते नहीं है, बताओ कौन सा दरख्त है। सारे साहबे बैठे हुए थे, सारे खामोश रहे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि मुझे पता चल गया ये कौन सा दरख्त है, लेकिन मैंने दाएं बाएं देखा कोई बुजुर्ग नहीं बोला, तो मैं भी मारे शर्म के खामोश ही रहा कि कहीं मैं बोलूँगा तो बड़ों की बेइज्जती या बेअदबी ना हो जाए। तो फिर खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि भाई ये खजूर का दरख्त है। कहने लगे जब मैं मस्जिद से अब बाहर निकले, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद थे, तो मैंने कहा अब्बा जान, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल पूछा ना तो मुझे जवाब आ गया था, लेकिन मैं खामोश रहा कि कहीं बुजुर्गों की जो है ना वो अदब एहतराम में कमी ना आ जाए, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर आप बता देते तो यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे खुश होते। तो बाद दफा बच्चे इज्जत की वजह से भी खामोश हो जाते हैं और बाद दफा डांट डपट के खतरे से भी खामोश हो जाते हैं। हालांकि सैयदना उमर फारूक अहले इल्म से मशवरा किया करते थे। बहरहाल बात ये चल रही थी कि इब्न हैसम को टाइम मिल गया मुलाकात का, आप चले गए मुलाकात करने के लिए। तो जाते ही जो ही उयैना जो है वो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुलाकात के लिए दाखिल हुई। दाखिल होने के बाद वो कहने लगे, यबना खत्ताब, ए खत्ताब के बेटे, फवल्लाहि मा तुअतीना अल जज़ल, ना तो आप हमें कोई पैसे वैसे देते हैं, वला तहकुम बैनना बिल अदल, और ना ही आप हमारे दरमियान इंसाफ वाला मामला करते हैं।
ہمیں آپ کی طرف سے انصاف کی بھی شکایت ہے اور آپ پیسے ویسے بھی کوئی نہیں دیتے. فغضب عمر حتى هم به. سیدنا عمر فاروق جیسے جلالی طبیعت کے مالک جو پورے طور پر معاملات کو جانچتے ہیں سمجھتے ہیں, غصے میں آ گئے, سخت غصے کے اندر آ گئے اور اس کی طرف بڑھنے کا ارادہ کیا, سزا دینے کا کہ یہ کیسی بات اس نے آ کر کہہ دی. تو فقال له الحر, جب حضرت حر ابن قیس نے دیکھا یہ تو چچا جی کی پٹائی کرنے لگے ہیں, تو فوراً انہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. اے مومنوں کے امیر, دیکھیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری فرمایا کہ معافی کو لازم پکڑیے, بھلائی کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے الجھیے نہیں بلکہ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے. یا امیر المومنین یہ تو جاہل ہے, یہ تو کیا ہے, جاہل ہے, آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کیجیے, اسے کچھ نہ کہیے. جو ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی, واللہ ما جاوزها عمر حین تناحى علیہ, جب یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی تو ایک قدم بھی سیدنا عمر فاروق اپنی جگہ سے نہیں ہلے. تو آپ پر اگر کوئی قرآن کریم کی آیت مبارکہ آگے فرمایا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ, جب بھی اللہ کی کتاب کی کوئی بات آ جاتی تو پھر فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے. وقافا مبالغہ کا صیغہ ہے, فوراً رک جاتے جب اللہ کے کلام کی کوئی بات آ جاتی. میرے بزرگوں اور دوستوں, اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان سے ان کے ساتھیوں کے بارے میں فرما رہے ہیں دوسرے مقام پر وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات. اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو آپ کے ساتھی ہیں آپ ان کو اپنے سے دور نہیں ہٹائیں گے, اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ کے ارد گرد جمع ہے. یہ اللہ کی رضا کے لیے, آپ سے محبت کرنے کے لیے یہ آپ کے ارد گرد جمع ہے. لہذا آپ اپنے ان ساتھیوں کو اپنے ارد گرد سے ہٹائیے نہیں. اور فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اس آیت پر توجہ دیجیے گا. دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جاری فرمایا اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. اے پیارے جب یہ آپ کے ساتھی آپ کو ملنے کے لیے آپ کے پاس آئیں فَقُلْ, تو اے پیارے آپ نے ان سے کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحابہ اکرام کی کیسی فضیلت ہے, کیسا مرتبہ اور مقام ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ اپنے محبوب کریم کو حکم جاری فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے آپ نے ان کو سلام کرنا ہے جب یہ آپ کی مجلس میں آپ کے پاس ہے. یہ تو کوئی خالص ایمان والا ہی ان کی فضیلت کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ نے کیا فضیلت اپنے محبوب کریم کے پیاروں کو عطا فرمائی. اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اے محبوب کریم آپ اپنے ساتھیوں سے اپنی نگاہ نہ پھیریں, اپنے ساتھیوں سے اپنی نگاہ نہ پھیریں, اس لیے کہ جس طرف آپ کی نگاہ اٹھتی ہے ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, انہیں راحت ملتی ہے. آپ کے ساتھی اپنے اوپر آپ کی نگاہ کے پڑنے کے انتظار میں ہوتے ہیں. جب آپ کی نگاہ اپنے ساتھیوں پر پڑتی ہے تو انہیں دل کی ٹھنڈک پہنچتی ہے, انہیں راحت ملتی ہے. اس لیے میرے پیارے آپ اپنے ان پیاروں سے اپنی نظروں کو پھیرا نہ کیجیے. وہ واقعہ تو لمبی بات ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا.
یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کریمانہ اللہ نے اپنی پاک کلام کے اندر کیسے بیان فرمائی. فرمایا اے پیارے آپ ان سے اپنی نظروں کو پھیرا نہ کیجئے. یہ سارے اخلاق کریمانہ وہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے ہمیں سمجھائی، ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے اپنے نبی کے اخلاق کریمانہ کو اپناتے ہوئے وہی عمل کرنا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ تو اعلیٰ درجے پر فائز تھے. یہ سارے اس لیے بیان فرمائے کہ امت ایسے اخلاق کو اپنا کر اپنے معاشرے کو دنیا کا بہترین معاشرہ بنائے. میرے بھائیوں، آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو حالات ہیں، ان کے تناظر میں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں اور یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اذ ذکر الفتنہ، آپ نے ایک فتنہ کا ذکر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا حالات بہت خراب ہو جائیں گے، تمہارے ارد گرد کا ماحول تمہارے لیے پریشانیوں کا باعث بن جائے گا، تم یقیناً ان حالات کی وجہ سے پریشان ہو جاؤ گے، طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ارد گرد منڈلانے لگیں گی. فقال، آپ نے فرمایا اس کی منظر کشی کرتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا اذا رأيتم الناس قد مرجت عہودہم، فرمایا اے صحابہ جب تم دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ عہد و پیمان کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، وعدوں کی پاسداری نہیں کی جا رہی ہوگی، لوگ وعدے کو معمولی سمجھیں گے، عہد و پیمان کرنے کے بعد جب اس کے پورا کرنے کا وقت آئے گا لوگ کہیں گے لے گالی کی تھی نا، کوئی قرآن ہی تھوڑا آ گیا ہے، کوئی حدیث تھوڑی ہے، بات کی ہے بس ٹھیک ہے نہیں پوری کر سکتا تو کوئی عرض نہیں. لوگ معمولی سمجھیں گے، وعدوں کی پاسداری نہیں کریں گے. فرمایا تو اور وَحَقَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، اور لوگوں کی امانتوں کو ہلکا سمجھا جائے گا، یعنی ان امانتوں کی ادائیگی کا جو ایک دل کے اندر اہمیت ہوتی ہے وہ نکل جائے گی، معمولی سمجھیں گے. وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فرمایا لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے خلط ملط ہو جائیں گے. آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے بیچ ایسے ڈال کے فرمایا کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو جائیں گے، یعنی اچھے برے کا فرق مٹ جائے گا، سارے ایک جیسے ہو جائیں گے، جانوروں کے ریوڑ کی طرح، کوئی فرق نہیں رہے گا کہ کون کیا ہے کیا نہیں ہے، اچھے برے کی تمیز مٹ جائے گی. راوی کہتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا، آج وہی وقت ہے بعینہ. فقمت الیہ، وہ کہتے ہیں میں اس دوران کھڑا ہو گیا. فقلت، اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف افعل عند ذلك جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول مجھے اللہ آپ پر قربان کرے، جب ایسے حالات آ جائیں تو میں کیا کروں. جب ایسے حالات آ جائیں، دیکھیں صحابہ اکرام نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں اللہ سے طلب کی ہیں، اللہ کے حبیب سے طلب کی ہیں، کتنی آسانیاں. آپ آگے سنیں گے کہیں گے آج بعینہ ایسا ہی ہے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ کے اپنے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچایا. فرمایا میں کیا کروں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزم بیتک، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑنا، ادھر ادھر آوارہ نہ پھرنا، اپنے گھر کے اندر رہنا، اپنے بچوں کے پاس اپنے گھر کو لازم پکڑنا.
ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کوئی اچھی بات عرض کر بتا دیں، کوئی نصیحت کر دیں، تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھ، وَيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 کنال کا جو ہے وہ فارم ہاؤس ہو، یا 10 مرلے کا ہو، یا کنال کا ہو، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہونے کا مطلب ہے 1 مرلہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن تجھے اپنے گھر میں وقت گزارنے میں آرام محسوس ہو، راحت اور سکون محسوس ہو۔ اس لیے اپنے 2 باتیں کرنی ہیں، اپنی زبان پہ کنٹرول اور اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند رکھنا، ان فتنوں سے بچنا۔ بتائیں اپنے گریبان کی طرف دیکھ کر آج 100% وہی حالات نہیں ہے ہمارے ملک کے، پتہ ہی نہیں ہے باہر کیا معاملات ہیں، بےہودگی، بے حیائی، قتل و غارت، بے سکونی، لڑائیاں، جھگڑے، گالی گلوچ، ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں روڈوں پہ نہیں نکلنا، اپنے گھر کو اپنے لیے لازم پکڑنا ہے، اپنے گھر کے اندر رہنا ہے۔ اگر گھر کے اندر رہو گے جان بھی بچ جائے گی، ایمان بھی بچ جائے گا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اور حکم ہے۔ آج جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، وہ اپنی جان مال ہر چیز کی حفاظت کے لیے بندوبست کر کے نکلتے ہیں۔ وہ تو آپ میرے جو جیسے لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح ٹائروں کے نیچے آ کے، لوگوں کے نیچے آ کے گولیوں کا نشانہ بن کر ہر وقت ہر دور کے اندر وہ پس جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح پاؤں کے نیچے روندے جاتے ہیں، جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہمارے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنوں میں نکلو باہر کا نعرہ نہیں، اپنے گھر میں رہنا، اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر میں رہنا ہے۔ یہ بے حیائی، یہ فحاشی، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد تو تلواروں اور بندوقوں کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ جوان لڑکیاں نچوا کر ان کے پاس جا کے تو جہاد نہیں ہوتا ہے، کہ جہاد ایسا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں رہنا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ یہ دیکھیں کیسی ہدایات ہے، توجہ کریں اور اس پر عمل کریں، زندگی سکون والی بن جائے گی۔ پہلی بات کیا فرمائی کہ اپنی زبان پر کنٹرول، فضول بکواس نہیں آنی چاہیے، اللہ کا ذکر ہو، پیارے حبیب پر درود ہو، اچھی بات ہو، فضول نہیں، فلاں یہ کر، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا، اور تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو۔ فرمایا وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، کبھی کبھی اپنے گناہوں پر رو لیا کرو، گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہا لیا کرو۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب فتنے عام ہو جائے، حالات ناساز ہو جائیں، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں، باہر نہ نکلو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ وہ کتنا دکھ اور تکلیف ہوتی ہے، وہ باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کے بیچ میں گولی سے شہید ہو رہا ہے، بچے پاس ہیں، سارے بھاگ گئے، بچے اپنے بال کے ارد سے نہیں ہٹ رہے، کیا بنے گا ان بچوں کا بات؟ ان کو کوئی عہدہ نہیں ملنا، ان کو کچھ نہیں ملنا سوائے اعلانات کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے، اپنے بچیوں، اپنے گھرانے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع رہ کر، نہ کہ کسی دوسرے کی باتوں میں آ کر۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا وَخُذْ بِمَا تَعْرِفْ، وَخُذْ بِمَا تَعْرِفْ، اور اچھائی دیکھو تو اسے اختیار کرو، وَدَعْ مَا تُنْكِرْ، برائی کا کام ہوتے دیکھو تو اسے چھوڑ دو، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنے اوپر اپنی ذات کے معاملات لازمی رکھو،
یعنی اپنی فکر کرو، اپنے اوپر یعنی اپنی ذات کے معاملات لازم رکھو، یعنی اپنی فکر کرو، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو. خود کیا اللہ کو جواب اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو گے، اس کی فکر کرو، اس کا دیکھو. اور آگے کیا فرمایا کہ وعدہ، یہ بڑے پیاری بات ہے، بڑی پیاری، ساری پیاری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی. یہ دیکھیں، وعدہ عنکا امر العامتی، اور عام لوگوں کے معاملات کو اپنے سے چھوڑ دو، یعنی دوسرے دے کام میں ٹنگ نہ لاؤ، دوسروں کے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرو، اپنے فکر کرو، اپنی سوچ بچار کرو اور دوسروں سے الجھو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا بھی خیال کیا کرتے تھے. بات یہ چاہتی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال. حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل بعض بیوتہ، توجہ کیجئے گا، بڑی پیاری بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کسی کے گھر دعوت پہ تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ تھے، دعوت دی، دعوت کے لیے تشریف لے گئے تو لوگ جمع ہو گئے. ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ارد گرد کے لوگ بھی آ گئے اور کسی نے دیکھا وہ بھی آ گئے. اب گھر والوں نے جتنی چٹائی یا جتنی جگہ مخصوص کی تھی مہمانوں کے لیے، فَبْتَلَعُ الْبَيْتِ، وہ جگہ بھر گئی، مکمل ہو گئی. وَدَخَلَ الْجَرِيرُ، حضرت جریر کہتے ہیں جب میں داخل ہوا یعنی اس گھر کے اندر جہاں مہمان آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ بیٹھنے کی جگہ باقی نہیں بچی، تو گھر بھر چکا ہے. فَقَعَدَ خَارِجَ الْبَيْتِ، وہ گھر کے باہر بیٹھ گئے. فَأَبْصَرَهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کچھ نصیحت کر رہے ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے. تو بات چیت کرتے کرتے نظر پڑی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جب آپ نے دیکھا تو فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کندھے مبارک کے اوپر پڑی کملی مبارک کو پکڑا، اس کو ہاتھ میں لیا، چادر اپنی اتاری، فَلَفَّهُ، اور اس کو ایسے لپیٹ دیا جیسے ہم کسی کی طرف چیز پھینکنے کے لیے دوری چوری کر دیتے نا، ایسے انہوں نے اپنی کملی کو لپیٹا. وَرَمَا بِهِ عَلَيْهِ، اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی طرف پھینکا. وقال، اور کہا، اجلس علی هذا، جریر تم دروازے کے باہر مٹی پہ بیٹھے ہوئے ہو، بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو فَأَخَذَهُ جریر، حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے اس چادر کو پکڑا، فَقَبَّلَهُ، اسے چوما اور کہا، یا رسول اللہ یہ نیچے بچھانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو تاج بنانے کے لیے ہے. یہ پاک کملی والے کی پاک کملی، یہ کوئی نیچے بچھانے والی ہے؟ یہ تو سر کا تاج بنانے والی ہے. چونکہ نبی پاک تو آپ نے اس کو یعنی چوما اور نیچے نہیں بچھایا. اتنی باتوں کا خیال بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا رکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. حضرت اسود فرماتے ہیں، سألت عن عائشہ، میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی اہلہ، اللہ کے حبیب جب گھر میں ہوتے تو آپ کیا کرتے، آپ کے معاملات کیا تھے، گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ تو قالت کان فی محنت اہلہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب اپنے گھر میں ہوتے تو گھر والوں کے ساتھ ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، گھر کا کام کیا کرتے تھے، کاج کام میں لگے رہتے تھے. جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر کام کرتا ہے، ویسے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یخیط ثوبہ، کپڑا کہیں سے پھٹ جاتا، بٹن ٹوٹ جاتا تو خود ہی بٹن بھی لگا لیا کرتے تھے، پھٹا ہوا کپڑا سی لیا کرتے تھے.
وَيَخْسِفُ نَعْلَهُ، اگر جوتا کہیں سے پھٹ جاتا تو خود ہی تروپا لگا کر اس کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا کَأَحَدِكُمْ يَرْفَعُ شَيْئًا وَيَزَعُهُ، جیسے تم میں سے کوئی آدمی گھر میں آئے تو کوئی چیز پڑی دیکھے اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہے، یا کوئی چیز اٹھا کر کہیں رکھنی ہوتی ہے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ کوئی پڑی ہوئی چیز اٹھا کر رکھ دیتے، کوئی چیز کہیں رکھنی ہوتی تو وہ اٹھا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے اندر یہی انداز ہوتا۔ لیکن فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب مؤذن اذان کہتا، جب نماز کا وقت ہو جاتا تو قام فصلى، پھر وہ گھر والوں کے ساتھ ایسے ہو جاتے جیسے اجنبی ہوتے ہیں اور نماز کی طرف نکل پڑتے، پھر وہ کھڑے ہوتے اور اجنبیوں کی طرح نماز کی طرف نکل جاتے تھے۔ یہ تھا آپ کا انداز۔ ہمارے یہاں تو مہمان ہیں، بیٹھے رہتے کوئی بات ہی پڑھ لیں خیر۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میری سہیلیاں مجھے ملنے کے لیے گھر میں آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بتاتے کہ عائشہ فلاں جگہ اس طرف ہے، ان کو میری طرف بھیج دیتے اور میرے اور میری سہیلیوں کے درمیان حائل نہیں ہوتے تھے تاکہ ہم بے تکلف سے ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں، ہنسی مذاق کر سکیں۔ یہ تھا انداز آپ کا گھر کے اندر۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ اکبر، بہت کچھ بتانے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجازت نہیں دیتا، پھر انشاءاللہ اگلے جمعے جو پڑھا سنا اللہ اس پر کامل عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کریں۔